اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین ان لوگوں کے لیے استجابوا جنہوں نے قبول کر لی دعوت لربہم اپنے رب کی الحسنی ان کے لیے بھلائی ہے والذین اور وہ لوگ جنہوں نے لم یستجیبوا دعوت قبول نہ کی لہو اس کی لو انا اگر لہم ہوں ان کے پاس ما وہ خزانے فی الارض جو زمین میں ہیں جمیع سب کے سب ومثلہ اور اتنے ہی معہو اس کے ساتھ اور بھی ہوں لافتدوا تو وہ بدلے میں دے دیں بھی اسے اپنی نجات کے لیے اولئک یہی وہ لوگ ہیں لہم کہ لیا جائے گا ان سے سوء بری طرح حساب ومأواہم اور ہوگا ان کا ٹھکانہ جہنم و دوزخ وبئس اور وہ بہت ہی برا المہاد ٹھکانہ ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے رب تعالیٰ کی دعوت کو قبول کیا ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی اور کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی بھلائی اور کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین کی دعوت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی دعوت انسانوں کو یہ ہے کہ اے انسانوں ایمان لے آؤ اور اعمال صالحہ کو اختیار کرو۔ آدمی کلمہ پڑھ لے اور اس کے ساتھ 6 عقائد کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرے تو ایسا آدمی مسلمان اور مومن ہو جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان، رسول پر گزشتہ رسولوں پر ایمان، کتاب پر گزشتہ کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ 6 عقائد کا 6 ایمانیات کا جس وقت زبان سے اقرار کر لیتا ہے، دل سے تصدیق کر لیتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ آدمی مومن کہلاتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے۔ اور اب اس کو اپنی کامیابی 100% یقینی بنانے کے لیے جہنم سے بچ کر براہ راست جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہے، اعمال صالحہ کی۔ اور ہر وہ عمل صالح کہلاتا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو۔ تو جو لوگ بھی ایمان لے آئیں اور اعمال صالحہ کو اختیار کر لیں، گویا کہ یہ وہ پیارے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کے لیے الحسنی بھلائی ہے، دنیا کے اندر بھی خیر و بھلائی ہے، کامیابی ہے۔ قرآن مجید عظیم الشان کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے آتے ہیں اور نیک اعمال کو اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً کہ میں ایسے بندے کو جو ایمان لانے والا، نیک اعمال کو کرنے والا ہے، اس کو پاکیزہ زندگی گزارنے کو دوں گا۔ اور پاکیزہ زندگی وہ ہوتی ہے کہ جو عزت کے ساتھ گزرے اور انسان اس کے اندر کسی اور کا محتاج نہ ہو، خاص طور پر معاشی لحاظ سے کسی کی احتیاج نہ رکھتا ہو۔ اور الحسنی آخرت کے اندر بھی انہی ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے آخرت کے اندر بھی بھلائی ہے۔ اور آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ انسان کو رب کی رضا نصیب ہو جائے، رب کی جنت نصیب ہو جائے، رب تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ جنت کے اندر بندہ مومن کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ دل کے اندر ان کا خیال گزرا۔ والذین لم یستجیبوا جہاں تک تعلق کہ ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو قبول نہ کیا، ایمان نہ لائے، اعمال صالحہ کے راستے کو اختیار نہ کیا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا آخرت کے اندر سختی کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے گا۔ اور سختی کے ساتھ حساب کتاب یہ ہے کہ آدمی سے چھان بین شروع ہو جائے کہ یہ کیوں کیا تھا، ایسا کیوں کیا تھا،
حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ منو کے شاہ، ایک ایسا آدمی کہ جس کے ساتھ حساب کتاب شروع ہو گیا کہ ایسا کیوں کیا تھا، ایسا کیوں کیا تھا، چھان بین شروع ہو جائے تو اسے ضرور عذاب ہوگا۔ اس لیے اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرو، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا آسان حساب فرما۔ آسان حساب یہی ہے کہ آدمی کا اس کے اعمال کا سرسری جائزہ لے لیا جائے اور اس کو کامیاب قرار دے دیا جائے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو قبول نہ کیا، ایمان نہ لائے، نیک اعمال کے راستے کی طرف نہ آئے، آخرت کے اندر جس وقت ان کے بارے میں ناکامی کا اعلان ہوگا، سزا کا اعلان ہوگا، اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہاں پر قرآن مجید عظیم الشان نے بیان کیا کہ اگر ان کے پاس آخرت کے اندر زمین بھر کے خزانے ہوں اور اس کے مثل اور بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کو بطور بدلے کے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ یا اللہ یہ پیسے لے لو، یہ فدیہ لے لو، یا اللہ یہ پیسے لے لو اور ہمیں دوزخ کی سزا سے بچا لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آخرت میں ان کے پاس یہ پیسے ہوں گے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض ہوں بھی تو ان سے قبول نہیں کیے جائیں گے، بلکہ وہاں پر ان سے یہی کہا جائے گا کہ دنیا میں سے تو اس سے کم تم سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ بس ایمان لے آؤ اور سارا مال نہیں، صرف 2.5% اللہ کے راستے میں دے تو باقی خود استعمال کرو۔ اب آخرت کے اندر سب کچھ دینے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تم تیار ہو گئے ہو۔ یہاں پر ایک نقطہ ہمارے سامنے یہ بھی آ جاتا ہے کہ بعض اوقات دنیا کے اندر ایک انسان سزا کے اندر پھنس جاتا ہے تو اپنے آپ کو بعض اوقات سزا سے جھوٹ بول کر کے بچا لیتا ہے، بعض اوقات بھاگ کر کے اپنے آپ کو سزا سے بچا لیتا ہے، بعض اوقات جب گرفتار عذاب ہو جاتا ہے تو کوئی سفارش کر لیتا ہے، اس وجہ سے سزا سے بچ جاتا ہے، بعض اوقات خود اتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کی فوج اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ غلطی کرنے کے باوجود اس کے اوپر کوئی گرفت کر نہیں سکتا، ہاتھ اس کے اوپر کوئی ڈال نہیں سکتا۔ بعض اوقات دنیا کے اندر ایک انسان جس وقت غلطی کر لیتا ہے کوئی دوسرا اس کے لیے سزا کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کتنی دفعہ کلاس میں اس طرح ہو جاتا ہے، ایک بچہ شرارت کرتا ہے، استاد پوچھتا ہے کس نے کی ہے تو اس کا دوست کہہ دیتا ہے میں نے کی، اور دوست کی جگہ خود سزا کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر سزا سے بچنے کے لیے جتنے حربے ہیں، آخرت کے اندر یہ سارے ناکام ہوں گے۔ اگر آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی ظالم کے حوالے سے، کافر کے حوالے سے دوزخ کی سزا کا اعلان کر دیتا ہے تو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو سزا سے نہیں بچا سکے گا، بھاگ کر اپنے آپ کو سزا سے نہیں بچا سکے گا، وہاں اس کی کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکے گا۔ سفارش ہوگی لیکن اس کا ایک اصول ہے، سفارش وہی کر سکے گا جس کو رحمان ذات اجازت دے گا، اور سفارش اسی کی ہو سکے گی کہ جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا کہ اس کی کوئی سفارش کرنا چاہے تو میں اس کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر فرعون و نمرودوں کے بارے میں اللہ کسی کو سفارش کرنے کی اجازت ہی نہ دے تو کون ان کی سفارش کرنے کی جرات کر سکے گا؟ اور آخرت کے اندر ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اس کی جگہ میں دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہوں اور میری جگہ اس کو جنت کے اندر بھیج دیجئے۔ وہاں پر تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو یہ فکر ہوگی کہ آج میری نجات ہو جائے، میں کسی طرح بچ جاؤں۔ اور یہاں پر جو بات ذکر کر دی گئی کہ ایک آدمی کے پاس جتنے پیسے ہوں آخرت میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ یہ لے لو اور مجھے دوزخ کی سزا سے بچا لو۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دے دی ہے کہ آخرت میں اللہ کی سزا سے بچانے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو صرف ایمان اور اعمال صالحہ۔ اس کی وجہ سے آخرت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نصیب ہو جائے گی، اور جس کو اللہ کا فضل اور رحمت نصیب ہو گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے قریبی رشتہ داروں، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ دنیا میں مجھ سے جو لینا چاہو لے لو، آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ آخرت کے اندر اگر تمہیں کوئی چیز کام آئے گی تو ایمان اور اعمال صالحہ تمہارے کام آئیں گے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان لوگوں کا ٹھکانہ کہ جو اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں جہنم ہوگا۔ جہنم کے اندر پینے کے لیے کچلو پیپ ہوگا، کھانے کے لیے تھوڑ کا درخت ہوگا جس کو کھا بھی نہیں سکیں گے اور چھوڑ بھی نہیں سکیں گے، اور جہنم کی آگ کے اندر جلس رہے ہوں گے۔ وہ آگ کہ جو دنیا کی آگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ یہ آگ دنیا کی آگ اس کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول یہ لاکھ کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، چکنا چور کرنے کے لیے تو دنیا کی آگ بھی کافی ہے۔ فرمایا کہ ہاں لیکن پھر بھی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، یہ اس کا 70واں حصہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے حوالے سے یہ بیان فرما دیا، اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے کہ وہ بئس المہاد، ٹھکانوں میں سے یہ دوزخ ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آج جو سبق ہم نے پڑھا ہے، سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کر لیں گے مسلمان ہو جائیں گے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے،
ایمان نہیں لائیں گے، کافر رہیں گے، تو دنیا کے اندر بھی ناکام ہوں گے، اور آخرت کے اندر کافروں کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت برا ٹھکانہ دوزخ کی آگ کی صورت میں تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی حسنہ بھلائی والے ہو جائیں، اور آخرت کے اندر بھی حسنہ بھلائی کو حاصل کرنے والے، جنت کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ للذین، ان لوگوں کے لیے استجابوا جنہوں نے قبول کر لی دعوت، لربہم اپنے رب کی، الحسنہ بھلائی ہے، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے لم یستجیبوا دعوت قبول نہ کی، لہو اس کی، لو ان لہم، اگر ہوں ان کے پاس، ما وہ خزانے جو فی الارض زمین میں، جمیع سب کے سب، ومثلہ، اور اتنے ہی، معہ اس کے ساتھ اور بھی ہوں، لافتدوا، تو وہ بدلے میں دے دیں، بھی اسے اپنی نجات کے لیے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم کہ لیا جائے گا ان سے، سوء بری طرح، الحساب حساب، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم و دوزخ، وبئس، اور وہ بہت ہی برا المہاد ٹھکانہ ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔